ڈاکٹر ہما کس نمبر 1۔ ڈاکٹر ہما 28 سال کی ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، بے حد گوری۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دودھ اور مکھن سے تراشا ہوا جسم ہو اس کا، مناسب قد اور لمبے سیاہ بال، ہلکی سی نیلی آنکھیں، بے حد خوش مزاج اور ہنسمکھ لڑکی۔ ویسا ہی شوہر اسے ملا تھا۔ انور بھی اپنے حسن اور وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا، مناسب قد، گورا رنگ، مضبوط جسم اور پیار کرنے والا۔ دونوں کی جوڑی خوب جچتی تھی، جو بھی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، اور ان کی جوڑی کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ اگرچہ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور شادی کو بھی 1.5 سال ہو چکا تھا، مگر دیکھنے میں ابھی بھی ایک کم سن معصوم سی لڑکی ہی لگتی تھی۔ دل کی بہت اچھی تھی، غرور اور بد مزاجی تو اس کے مزاج میں دور دور تک نہیں تھی، کسی کو تکلیف دینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسروں پر بہت جلدی اعتبار کر لینے اور ان کی باتوں میں آ جانے والی نیچر تھی ہما کی۔ تعلق اس کا ایک متوسط گھرانے سے تھا، جو کہ انتہائی شریف لوگ تھے۔ والد اس کے ایک سرکاری ملازم تھے۔ اپنی زندگی میں پیسے سے زیادہ انہوں نے عزت ہی بنائی تھی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جب ہما کی شادی کی بات چلی تو ان کے ایک بہت جگری دوست نے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا، جسے ہما کی والد نے باخوشی قبول کر لیا۔ اپنے والد کے فیصلے کو مانتے ہوئے اس نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے ابو کے دوست کے بیٹے سے شادی کو ہاں کر دی تھی۔ اس کے ابو کے دوست کا بیٹا انور ایک فارم میں انجینئر تھا، اچھی جاب تھی۔ انور کے والد گاؤں میں ہی رہتے تھے، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ۔ کبھی دل کرتا تو شہر میں آ جاتے کچھ دن انور کے پاس رہنے کے لیے، پھر واپس چلے جاتے۔ 60-65 سال کی عمر میں بھی چودھری کرامت مکمل فٹ آدمی تھے۔ بڑا بیٹا عابد بھی پڑھا لکھا تھا، مگر اب اپنے باپ کے ساتھ گاؤں میں ہی رہ گیا ہوا تھا، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ہما بھی اس خاندان میں آ کر بہت ہی خوش تھی۔ ساس اس کی تھی نہیں جس سے کسی بات پر اونچ نیچ ہوتی، اور سسر تو تھے ہی بہت اچھے انسان۔ ہما اپنے شوہر انور کے ساتھ بہت خوش تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ دونوں شہر میں ایک بلڈنگ کی چوتھی منزل کے فلیٹ میں رہتے تھے، اس سے اوپر کی منزل ابھی زیر تعمیر تھی، جس میں بلڈنگ کے سیکورٹی گارڈ رہتے تھے۔ ہما شادی کے 1 سال بعد تک ہما گھر پر ہی رہ رہی، مگر شوہر کی ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اگر اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا، انور نے بھی خوش دلی سے اسے اجازت دے دی، کیونکہ وہ بھی ابھی اپنی خوبصورت بیوی کی خوشی میں ہی خوش تھا۔ اپنی سہولت اور وقت کو دیکھتے ہوئے ہما ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے شہر کے ایک اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں نوکری مل گئی، مناسب تنخواہ تھی، جس کی دونوں کو ہی کوئی خاص فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ تو صرف اپنا ٹائم ہی پاس کرنا چاہتے تھے۔ ہسپتال میں ظاہر ہے کہ 3 شفٹوں میں کام ہوتا ہے، تو اس کی ڈیوٹی بھی تبدیل ہونے لگی۔ سوٹ تو ان کو سب کی ڈیوٹی ہی کرتی تھی، اور رات کے لیے بھی دونوں نے فیصلہ کیا کہ کام چلایا جا سکتا ہے، مگر شام کی ڈیوٹی سے ہما نے باہم مشورے سے انکار کر دیا۔ ہسپتال کے انتظامیہ نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، اور جیسے وہ ڈیوٹی کرنا چاہتی تھی اسے کرنے کی اجازت دے دی۔ آخر ہسپتال بھی ہما جیسی خوبصورت لیڈی ڈاکٹر کو کیسے جاب سے فارغ کر سکتے تھے۔ بس اب اس طرح کام چلنے لگا کہ ہما ہسپتال میں صرف مارننگ اور نائٹ ڈیوٹی کرتی، رات کو انور خود آ کر اسے چھوڑ جاتا اور صبح کو آ کر واپس لے جاتا۔ ہما کو ڈیوٹی کرتے ہوئے 3 ماہ ہوئے تو ایک لیڈی ڈاکٹر جاب چھوڑ گئی اور اس کی جگہ ایک نوجوان لڑکے نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر زمان ایک خوبصورت اور بہت متاثر کن شخصیت کا مالک تھا اور امیر گھرانے کا تھا۔ صرف شوق سے وہ اس ہسپتال میں پرائیویٹ ڈیوٹی کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ہما سے وہ عمر میں چھوٹا تھا اور ویسے بھی 2 سال جونیئر ہی تھا،
مگر دونوں میں اچھی بننے لگی۔ ڈاکٹر زمان کو پہلے دن سے ہی ہما بہت اچھی لگی اور اس کے دل کو بھا گئی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تو بھی اس کو کوئی مایوسی یا پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ در حقیقت زمان ایک کھلاڑی نوجوان تھا جس کا مشغلہ ہی نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا کر اپنی ہوس پوری کرنا تھا، اور ہما اپنی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے ہر طرح سے اس کے معیار پر پوری اترتی تھی، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والی تمام لڑکیوں سے بڑھ کر تھی۔ پہلے دن ہما کو دیکھتے ہی زمان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہما کی خوبصورت جائزہ لے گا اور اسے دوستی کی جال میں پھنسائے گا۔